کہ آپ کو جو ہے وہ پارٹی نے آپ کا نام جو ہے وہ نکال دیا، اب جو ہے وہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ باقاعدہ طور پر آپ کا جو ہے وہ نام وہ پہلے بے قاعدہ طور پہ تھا اور اب باقاعدہ طور پہ ہے. یعنی یہ کیا بات ہوئی؟ کل ہی تو بیرسٹر گور صاحب نے اس کی تردید کی ہے. وہ تردید کیا چیز تھی؟ لیکن یار میری بات سنو، یہ کیا آپ لوگ ایشو بنا لیتے ہیں اور پورا پاکستان کا میڈیا اسی پہ لگا ہوا ہے. اللہ کا خوف کرو یار، یہ کیا چیز ہے فوکل پرسن؟ یہ ہم نے بیسیکلی سہولت کے لیے نام دیے. اب پاکستان کی میڈیا کے پاس کوئی اور خبر ہی نہیں رہ گئی. کل تا کہ جی اٹھا دیا ہے، وہ اٹھا دیا، نہیں اٹھا دیا، وہ بھائی میرے باپ کی توبہ. یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ فوکل پرسن ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی چینلوں پہ یہی ٹویٹ چل رہے ہیں. بھائی کوئی خبریں دو قوم کو، خان کے بارے میں بتاؤ. آپ یہ سوال پوچھیں نا کہ جلسے اور جلوس کب ہوں گے، کس طرح ہوں گے، کون کون نکلے گا، قیادت کون سی ہوگی، کون سی قیادت کی خواہش ہے کہ وہ پنجاب میں نکلیں، کون کون سے پی ٹی آئی کے وہ لیڈر جو زیر زمین تھے اور اب آ گئے اور انہوں نے اب نام لکھوائے ہیں اور کہا ہے کہ مر مٹیں گے لیکن پنجاب کو نکالیں گے. آپ مجھ سے یہ پوچھیں نا. سر یہ بتائیں کہ گزشتہ روز ڈاکٹر طارق چودھری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اب سڑک اور بڑک کی سیاست نہیں چلے گی، آئیں بیٹھیں پاکستان کی ترقی کے لیے ہم اپنا کردار ادا کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بس سڑک بھی ان کی ہی تھی اور بڑک بھی یہ مار رہے ہیں. آپ کہیں کس طرح؟ اچھا مروت صاحب، یار ایک سوال، رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک انٹرویو مجھے پسند آیا ہے اور میں بڑا ہی کنفیوز تھا کہ یہ جو اسلام آباد میں رانا ثناء اللہ فیل ہوا ہے، عابد شیر علی فیل ہوئے ہیں، جبکہ یہ کیوں فیل ہوئے؟ کیونکہ اب تو نون والے ایسے لیڈروں کا فیل ہونا میری سمجھ سے بالا تر تھا. کیونکہ جہاں ہم فارم 47 کی بات کر رہے ہیں تو فارم 47 تو ان کے ہاتھ کا کھیل تھا. ذرا پلیز خاموش ہو جائیں. تو یہ رانا ثناء اللہ نے کل یا پرسوں کوئی میڈیا سے بات کی ہے، میری کنفیوژن دور کر دی ہے اور اب پورا پاکستان بھی سن لے. انہوں نے کہا جی کہ محسن نقوی صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بن بیٹھے ہیں، وزارت داخلہ پہ ہی اکتفا کیا. تو ساری گیم مجھے سمجھ آ گئی. اور رانا ثناء اللہ جو ہے محسن نقوی کے ڈسے ہوئے ہیں. رانا ثناء اللہ پاس ہو جاتا تھا تو محسن نقوی کی وزارت داخلہ کو خطرہ تھا. تو لہٰذا ایک رانا ثناء اللہ کو ہروانے کے عوض ہمارے ساتھ فارم 47 میں صرف ایک حلقے پر فیصل آباد میں ٹھگی ہوئی ہے، باقی ہمارے حلقے رہ گئے. جو ہے وہ جیل جانے کی تیاری خود ہی کر رہے ہیں، میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کل پرسوں ہم بھی جو ہے نا جیل میں ہوں گے. میں آپ کو بتاؤں نا، نون میں دو قسم کی اب قیادتیں رہ گئی ہے. ایک فارم 47 کی قیادت ہے جس کے ذریعے سے یہ لوگ منتخب ہو گئے ہیں، فارم 47 کے ذریعے اور MNA بن گئے ہیں. اور ایک وہ قیادت ہے جو فارم 47 پہ منتخب نہیں ہوئی ہے. تو آج کل یہ جو آپ سن رہے ہیں جاوید لطیف صاحب کو، رانا ثناء اللہ صاحب کو، عابد شیر علی کو، یہ وہ قیادت ہے جو مستفید شدہ نہیں ہے. اور ایک قیادت وہ ہے جو ادھر آج کل آپ کو نظر آتی ہے، اسلام آباد آئی ہوئی ہے، جو فارم 47 سے مستفید شدہ ہے. مروت صاحب کیا سمجھتے ہیں جو ججز کے خط ملے ہیں اس سے عمران خان صاحب کی کیسز پہ فرق پڑے گا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا اس کے بعد آپ کو توشہ خانے میں بھی ریلیف ملا اور آج بھی ریمارکس جو تھے چیف جسٹس کے وہ آپ کے حق میں دکھائی دے رہے تھے. یار ریمارکس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ خان صاحب کو سب سے زیادہ تکلیف جو انہوں نے دینی تھی وہ دے چکے ہیں. ان کے 8 ماہ ضائع کر دیے جیل میں. اب یہ ریمارکس ہی آتے رہیں گے، کبھی فیصلہ بھی آئے گا کہ نہیں. جیل سے باہر نکالنے کی بات کریں، ختم کریں. جیلی کیسز ہیں، 2 نمبر کیسز ہیں، پورے ملک اور دنیا کو پتہ ہے، اور ریمارکس ہی آ رہے ہیں. اور آج 14 تاریخ 16 محمود اچکزئی صاحب جو ہے وہ پورے اتحاد کی قیادت کر رہے ہیں. اختر مینگل صاحب بھی آپ کی صف میں شامل ہو چکے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان رہتے ہیں، وہ کافی اسٹرانگ بھی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو جب وہ نظریں جو ہے وہ ان کی طرف گھماتے ہیں تو وہ بڑا ہی ان کا ایک خوف ہے سمجھا جاتا ہے. تو کیا ان کو نہیں شامل کریں گے، ان کو ساتھ لانے کا؟ نہیں، ہم تو شامل کریں گے، لیکن مولانا صاحب بھی فارم 47 سے مستفید ایک سیٹ پر ضرور ہوا ہے نارتھ وزیرستان میں. باقی ان کا گلہ ضرور ہے کہ میں اس طرح مستفید کیوں نہیں ہوا ہوں جس طرح یہ شریف ہو گئے.
अच्छा, क्या तहरीक इंसाफ ईद के बाद से मज़ाहमती सियासत का आगाज़ करने जा रही है? किस तरह आप मज़ाहमत करेंगे? क्या देखिए पार्लियामेंट में वो करेंगे हमारा या- हमारी प्लानिंग या हमारा तरीक़ाकार तो बड़ा ये है, पुरअमन होगा, हम वर्कर्स को निकालेंगे, हमारा ज़्यादा फोकस होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों को निकालें। और जिस तरह आप देख रहे हैं हमारी पूरी तहरीक जो है एहतजाज या जदोजहद वो सारी पुरअमन रही है 9 मई के बाद से। हम कोशिश ये ज़रूर करेंगे कि अगर 1 लाख निकलते हैं तो 2 लाख निकालें, 2 निकलते हैं तो 5 लाख निकालें। मुज़ाहमत की बात तब होगी जब हमारी पुरअमन एहतजाज पे तशद्दुद होगा। तशद्दुद गैर कानूनी ज़ुल्म व जबर बर्दाश्त नहीं होगा। अगर पुलिस वाले डंडे बरसाएंगे, टीयर गैस करेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, तो कोई ये नहीं होगा कि हम सर आगे करेंगे कि जी आएँ जी और डंडे बरसाएं। डंडे को बिल्कुल थामेंगे, रोकेंगे, और अवाम के गैज़ व ग़ज़ब से फिर ये पुलिस वाले भी नहीं बच सकेंगे।